دوستو آج کی ویڈیو ہے ریڈیٹر فین کی موٹر کے بارے میں کہ اگر آپ کے گاڑی کے ریڈیٹر فین کی موٹر خراب ہو جائے تو آپ نے کس طرح اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اس کی بش اور ایک اس کے اندر کاربن ہوتے ہیں، وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہی موٹر آپ کی بالکل پہلے کی طرح بالکل A1 ہو جائے گی۔ بازار سے ہم لیتے ہیں نئی موٹر لیں تو سمجھ میں آتا ہے وہ کچھ ٹائم لگا جاتی ہے، لیکن اگر قابلیت جیسے کہتے ہیں یا سیکنڈ ہینڈ موٹر لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ کاربن آلریڈی آدھے سے زیادہ گھس چکے ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ لے کے لگا لیتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم لگانے کے بعد وہ پھر ایک تو سپیڈ سلو ہوتی ہے اس کی اور وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی کو آپ تھوڑا سا خرچہ کر کے اسی موٹر کو آپ بالکل بہترین بنا سکتے ہیں اور یہ بہترین ٹائم دے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس موٹر کو کس طرح کھولنا اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو آپ نے چینج کرنی ہیں۔ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جناب موٹر ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ تاروں میں چیک کرتے ہیں سپلائی۔ یہ تاروں میں سپلائی آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میٹر پہ چیک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کتنے وولٹ ہیں۔ اس میں 12.5 وولٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، سپلائی آ رہی ہے۔ یہ بلب بھی آپ کو چیک کراتے ہیں، سپلائی آ گئی۔ ابھی اس موٹر کو لگاتے ہیں، موٹر چلتی یا نہیں چلتی۔ یہ دیکھیں موٹر بالکل خاموش ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ موٹر کو کھولنے کے لیے بہت آسان اس میں سسٹم ہے، کوئی پیچ وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ لاک ہیں، یہ اس کے لاک ہیں، یہ آپ نے اوپر کی طرح اٹھانے ہیں تاکہ اس کا پیچھے والا ڈھکن کھل سکے۔ اس کو اٹھانے کے لیے آپ پیچکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ریڈیٹر کی فین موٹر جو ہے چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن فارمولہ سبھی میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہو سکتا ہے آپ کی موٹر جو ہے نا، آپ کی موٹر میں ہو سکتا ہے یہ 3 کٹ ہوں 4 ہوں، لیکن ان کے اندر سسٹم اور فارمولہ ایک ہی ہے۔ یا موٹر چھوٹی ہے بڑی ہے اس چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فارمولہ ہے کہ آپ نے فارمولے کو دیکھنا ہے اور اپنی گاڑی کی ریڈیٹر والی موٹر کھول کر آپ نے سیٹ کر دینی ہے۔ ابھی یہ جو موٹر ہے یہ بڑے سائز میں ہے، یہ ٹوئٹا ہائلیکس کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان سب کو اوپر اٹھانے کے بعد آپ نے اس پلیٹ کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ اور یہ موٹر کھل جائے گی۔ آپ بھی اپنی گاڑی کے ریڈیٹر فین کی موٹر کھول کے اس کو کر سکتے ہیں سب کچھ۔ یہ کھل گئی جناب۔ ابھی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں مین، وہ یہ چیزیں ہیں، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے کاربن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کاربن اس کمٹیٹر پہ ٹچ ہوتے ہیں تب یہ موٹر چلتی ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ کاربن اس کے گھس کے بالکل ختم ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں ابھی اس پہ ٹچ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے موٹر نہیں چل رہی۔ آپ یہ کاربن چینج کریں گے، مل جاتے ہیں نئے کاربن، یہ آپ نے یہ کاربن چینج کر دینے ہیں۔ اور ان کو نکالنے کے لیے ان کے یہ جیک ہیں، یہ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے جو موٹر کھولی ہو سکتا ہے اس میں ٹانکا لگا ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے یہ کاربن نکالنے ہیں۔ کاربن اگر آپ کے ٹھیک ہیں تو پھر تو صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر سپیڈ سلو ہے تو پھر یہ اس بش کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے یہ پتل والا بش ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے سپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ان کو نکالنے کے بعد
آپ کی موٹر میں اگر ٹانکے ہیں تو ٹانکے نکال لیں، یا جیسے بھی لگی ہوئی ہے وہ نکالنے کے بعد ان کے سائڈوں پہ یہ چھوٹا سا جیک ہے، اس کو آپ پریس کریں اور یہ اس کا کور باہر آ جائے گا، یہ اس کا اسپرنگ اور یہ چیز، اور یہ اس کا کاربن دیکھیں، یہ بھی کاربن بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ، اگر ہو سکتا ہے آپ نے جو موٹر کھولی اس میں 2 کاربن ہو، لیکن فارمولہ سیم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے نکال لینے ہیں چاروں۔ اگر آپ نے جو موٹر کھولی اس میں 2 ہو سکتا ہے، ابھی جو میران ایف ایکس وغیرہ ہیں اس میں 2 ہوتی ہیں، اس میں 2 کاربن ہوتے ہیں۔ یہ بڑی موٹر ہے، اس میں 4 کاربن ہے، اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور پنکھا بھی اس کا بڑا ہوتا ہے۔ یہ کاربن آپ نے نکال دی۔ ابھی جو اگلی چیز ہے وہ یہ چیز ہے، یہ بش ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ختم ہوتا ہے دکھاتے ہیں۔ یہ چیز آپ اس سے نکالیں یہ، اور یہ اس بش کے اندر رکھیں، یہ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ پلے ہے۔ بہت زیادہ پلے ہے۔ اس پلے کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ موٹر کی سپیڈ کم ہوتی ہے، موٹر کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں بہت زیادہ پلے ہے، یہ بہت زیادہ پلے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو اس کے یہ کاربن لینے ہیں، نئے کاربن لے لیں، اور دوسرا کسی خراد والے سے یہ بش بنوا لیں، اس کا 200-250 روپے میں آپ کو بنا کے دے دے گا، یہ پتل والا بش بنا دیں۔ اور اس کے اگلی والی سائڈ پہ ہوتا ہے بیرنگ، ٹھیک ہے جی، بیرنگ کو آپ گھما کر چیک کریں، اس میں کوئی پلے بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیرنگ کو صرف آپ نے تیل دے دینا ہے، اور یہ 2 چیزیں آپ نے اس کی کروا لینی ہے، ایک تو یہ بش بنوا لیں اس کا، اور دوسرا کاربن چینج کروا لیں۔ اگلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اس کا کمیوٹیٹر، یہ جس پہ کاربن چلتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی یہ کوئی اتنا نہیں گھسا، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ہے، کوئی نہیں، لیکن یہ ایک مار سے برابر ہو جائے گا۔ آپ نے جو موٹر کھولی اگر یہ چیز اس کی ختم ہے تو پھر آپ یہ محنت نہ کریں، یہ اگر اس کے ختم ہو چکے ہیں، اس کے اندر کھڈا بنا ہوا ہے وہ، تو پھر تو یہ ختم ہے، لیکن یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا، ہلکا ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی یہ ہلکا سا ختم ہے، اس میں کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ 2 چیزیں، ایک بش اور ایک یہ کاربن نئے لے لینے ہیں، اور بش اس کا بنوا لینا ہے۔ ابھی اس کا بش بنوا کر اور یہ کاربن نئے لے کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے اس موٹر کے جتنے ایٹم ہیں ان کو پٹرول یا مٹی کے تیل سے کسی چیز سے آپ نے ان کو صاف کر لینا ہے، ان کو صاف کر لیں، اور اس کا بش، یہ اس کا بش ہم نے بنوایا ہے جی، یہ ٹھیک ہے جی، یہ بش اس کا نیا بن گیا، اور یہ چیز ہم نے صاف کر دی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی پلے نہیں ہے، بالکل اس کی کسی سائڈ پہ کوئی پلے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر پلے ہوگی تو آپ کی موٹر جو سپیڈ کم مارے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس کے کاربن آ گئے جی، ٹھیک ہے جی، یہ کاربن مل گئے ہیں۔ اگر آپ کو نہ ملیں یہ کاربن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میران کے سٹارٹر کے کاربن لے لینے ہیں۔ سٹارٹر کے کاربن اس سے تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، تھوڑے سے، آپ نے ان کو رگڑ لینا ہے گرینڈر سے یا کسی بھی چیز سے، اس کو رگڑ لیں، اور وہ کاربن بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ اب ان کاربنوں کو لگانے کے لیے کیا سسٹم ہے جی، وہی طریقہ کار ہے۔ آپ نے ایک کاربن لگانا ہے، اس کے پیچھے آپ نے اسپرنگ ڈالنا ہے، یہ اس کا لاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہ جو لاک اس کو تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے، تھوڑا سا اوپر کریں، اور اسی طرح اس کو پریس کر دیں جس طرح آپ نے اس کو کھولا تھا۔ یہ لاک ہو گیا۔ ابھی دیکھیں یہ کاربن، آپ نے چاروں کاربن اسی طرح لگا لینے ہیں۔ یہ کاربن ہمارے لگ گئے جی چاروں، ٹھیک ہے جی۔ کاربن کو بالکل فری جانا چاہیے آگے پیچھے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز چاروں کی بالکل فری ہونی چاہیے، کہیں پہ ان کو رکنا نہیں چاہیے۔
اور یہ اس کے پہلے والے کاربن ہے، ابھی آپ فرق دیکھ لیں کہ وہ پہلے والے اور ان میں کتنا فرق ہے، وہ بالکل گھس کے ختم ہو گئے تھے، یہ اس کے اندر ہی رہ جاتے تھے، باہر اس پہ ٹچ ہی نہیں ہوتے تھے کہ موٹر چلے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کو اسی طرح آپ نے موٹر کو بند کر دینا ہے، اور اس کے اندر سے بھی آپ نے صفائی کر لینی ہے. اس کے میگنٹ لگے ہوتے ہیں 4. ٹھیک ہے جی. اور جو میران ایف ایکس وغیرہ کی موٹر ہے اس کے اندر 2 ہوں گے یہ میگنٹ. ٹھیک ہے، کاربن بھی 2 ہوتے ہیں، میگنٹ بھی 2 ہوتے ہیں. اس کو فٹ کرنے سے پہلے یہ چیز اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے جی، یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کی تاروں کا آپ اس طرف بھی اس کو کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی تاریں جا سکتی ہیں اور اس طرف بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی گاڑی بھی جہاں پہ یہ فٹ ہو رہی ہے اس کی تاروں کی ڈائریکشن کس سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے کھولی تھی اسی طرح اس کو فٹ کرنا ہے، ورنہ یہ ہوگی کہ آپ نے ایسے اس کو فٹ کیا ہے اور گاڑی کے اندر تاریں اس سائڈ سے آ رہی ہیں، پھر آپ اس کو گھمانا پڑے گا، اس طرح کرنا ہوگا. تو پہلے ہی آپ اس کا وہ سائڈ رکھیں کہ جس سائڈ پہ آپ کی گاڑی کی تاریں ہیں. فٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو تیل لگا دیں. ٹھیک ہے جی. تیل لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آ گیا. اس کے بعد آپ نے اس کو بٹھانا ہے اس کے اوپر. اس کو بٹھانے کے لیے کاربنوں کو آپ پیچھے کریں اور آہستہ آہستہ اس کو نیچے دباتے جائیں اور ان کٹوں پہ اس کو بٹھا دیں جو اس کے کٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اپنی جگہ پہ آ گئی. اس کے بعد اس کی اوپر کی پلیٹ ہے وہ لگائیں جو بش بنوایا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو فٹ کرنے سے پہلے یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کٹ بنا ہوا ہے، اس پلیٹ میں یہ کٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور نیچے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کٹ کس پوائنٹ پہ ہے، اس چیز کو آپ نے اس پوائنٹ پہ رکھنا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا کٹ ہے. اگر آپ اس کو اس طرح گھما کے یہاں پہ فٹ کرو گے تو یہ بیٹھے گی نہیں. آپ نے یہ جو چھوٹا سا کٹ بنا ہوا ہے اس کو اس کٹ کے اوپر رکھ کے اس کو بٹھا دینا ہے. یہ ٹھیک ہے جی. اور ایسے اس کو بٹھا دیں اور اس کے لاک اسی طرح بند کر دیں جس طرح آپ نے اس کو کھولا تھا. اگر آپ کے پاس 2 کاربن والی موٹر ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے، صرف فرق یہ ہوگا کہ اس کے اندر 2 کاربن ہوں گے، کاربنوں کا فرق ہوگا، چھوٹے بڑے اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن فارمولہ ایک ہی ہے. جو اس کے اندر سسٹم میں جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں وہ ایک ہی ہیں. ایک کاربن برش والی موٹر ہوتی ہے جی، یہ اس لیے کہ اس کو اگر آپ اس کے اندر پانی بھی چلا جائے تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. یہ اس کے سارے آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی اس کو چلاتے ہیں، ہاتھ سے گھما کے چیک کر لیں صحیح گھوم رہی ہے. ابھی آپ کو چلا کے چیک کراتے ہیں جی کہ کیسی چل رہی ہے. وہی تاریں آ گئی جناب. اور سپلائی چیک کر لیتے ہیں پہلے. سپلائی آ گئی جی. ابھی یہ تاریں آپ نے، اور یہ موٹر آپ ڈی سی کولر میں لگا سکتے ہیں، سولر والا جو کولر ہے اس پہ لگا سکتے ہیں. اس کے اندر کافی طاقت ہوتی ہے، اس کو پکڑنا پڑتا ہے. یہ اور اس کی بہت زیادہ سپیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے لگائیں گے تو یہ جھٹکا مارتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور یہ اگر آپ نے لگانی ہے ڈی سی کولر میں، سولر والے میں یا 12 وولٹ بیٹری والے میں، تو اگر آپ اس کی تاریں اگر آپ چینج کریں گے تو اس کی سائڈ چینج ہو جائے گی. ابھی یہ کلاک وائز گھوم رہی ہے، آپ نے یہ تار ادھر کر دی، نیگیٹو پازیٹیو ادھر کر دی تو یہ اینٹی کلاک گھومنے شروع ہو گئی ہے. اس کو آپ کسی سائڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں.
یہ ابھی ہم فٹ کرتے ہیں جی ریڈیٹر کے ساتھ، تو آپ کو چیک کراتے ہیں پھر۔ ابھی یہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر 2 کاربن والی ہے اس کا بھی یہی فارمولہ ہے، اندر 2 میگنیٹ ہیں، 2 کاربن لگے ہوئے ہیں، کمٹیٹر ہے اور بش ہیں۔ اور اگر 4 والی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈی سی 12 وولٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ سولر کولر میں بھی لگا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، بیٹری پر چلا سکتے ہیں، بیٹری کے ساتھ پنکھا، جو بھی چیز آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ امپیر کافی زیادہ لیتی ہے، یہ طاقتور موٹر ہوتی ہے۔ اور دوسری جو 2 کاربن والی ہیں وہ اس سے کم امپیر لیتی ہے، یہ تقریباً 10-11 امپیر لیتی ہے، اور وہ 3-4 امپیر لیتی ہے جو دوسری ہے چھوٹی ہے وہ۔ اور یہ اس کے امپیر 10-11 تک چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ لوڈ بڑھاؤ گے تو پھر اس طرح اتنے 10-11 تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کم لیتی ہے۔ اور سب سے کم جو امپیر لیتی ہے وہ سولر والی موٹر، بیلینو موٹر اسے کہتے ہیں، وہ کم لیتی ہے۔ اور بیلینو موٹر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی، بیلینو موٹر کون سی ہے۔ یہ بیلینو موٹر ہے جی، یہ والی۔ یہ کولروں کے لیے سب سے بیسٹ موٹر اسے کہہ سکتے ہیں۔ سولر پہ لگانی ہے نا تو بیلینو موٹر بیسٹ ہے، وہ بہت کم امپیر پہ چلتی ہے، لیکن یہ بڑی موٹر ہے، اس کے ساتھ آپ بڑا پنکھا بھی لگا سکتے ہو، یہ اس کو بھی بہترین چلاتی ہے۔ اور بڑے کولر سے کچھ تھوڑی سی ہوا کم ہوگی، اس کے برابر ہوا دیتی ہے یہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔